اللہ کا احسان ہے کہ بخاری شریف کی کل 27 احادیث بیان ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 27 آج تلاوت کرتا ہوں مکرر۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما علم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما علم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی، اس کو کچھ اموال عطا فرمائے۔ ابتدائی اسلام میں جو مال غنیمت آتا تھا اور جو بیت المال میں جمع ہوتا تھا، تو ابتدائی اسلام میں تالیف قلوب کے لیے حضور کئی لوگوں کو مال عطا فرماتے تھے، ان کے دل اسلام سے لگ جائے، مسلمانوں سے مانوس ہو جائے، اور چونکہ مال کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے تو اس طریقے سے اس کے خیالات بدل جائے اور ایمان پر جم جائے۔ اور ایسے کچھ کافروں کو بھی، کچھ علاقے کے کافروں کو بھی حضور مال دیا کرتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ تاکہ ان کا جو گھر بار ہے وہ چلے، حاجتیں پوری ہو۔ جب ایسا لگاتار ہوتا رہے گا تو وہ مانوس ہوں گے مسلمانوں سے، وہ ایک دن سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دیکھو مسلمان تو ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں اور اسلام تو انہیں کافروں کی ضروریات بھی پوری کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ہم نے تو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو ایسے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا حضور کی یہ شان کریمی سے کہ حضور کئی علاقوں میں کافروں کو بھی اموال سے نوازتے تھے، ان کو بھی مالا مال کر دیتے تھے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے اسلام کے لیے۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے کہ کافروں کو بھی حضور مال دیتے۔ اب یہ بات تو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ حضور کافروں کو بھی مال دیا کرتے تھے۔ جو اسلام پر تانا کشی کرتے وہ یہ بات ہضم کر جاتے ہیں، اس کا اظہار کبھی نہیں کرتے، حالانکہ صحیح روایتوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے، خود قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے مؤلفہ قلوب کا، کہ مؤلفہ قلوب کو بھی دیا جاتا تھا۔ مؤلفہ قلوب وہ کافر تھے، اب ان کو لوگ مسلمان اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہ ان کا ایک فریضہ ہے۔ تو ایسے کئی خاندان حلقہ بگوش اسلام ہوئے حضور کی شان کریمی سخاوت کی وجہ سے۔ حضرت سعد کہتے ہیں ایسے ہی ایک قافلہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہوا تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تو عطا فرمایا لیکن ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اور وہ آدمی میرے پہچان کا تھا، جان پہچان کا تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو عطا نہیں فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اس کے مومن ہونے کی، وہ مومن ہے حضور۔ تو حضور نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا سعد وہ مومن ہے یا مسلمان، یعنی حقیقت میں صحیح معنوں میں اسلام قبول کر چکا ہے یا بناوٹی اسلام۔ فسکت تو قلیلاً، میں کچھ دیر خاموش رہا، سوچتا رہا، پھر
میرے دل میں وہ بات چل رہی تھی. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو نہیں دیا حالانکہ میں اسے مومن جانتا ہوں. حضور نے پھر وہی ارشاد فرمایا مومن جانتے ہو سعد یا مسلم؟ یعنی حقیقت میں مسلمان ہے یا بناوٹی مسلمان؟ ثم غلبنی ما علم منہ فعدت لمقالتی. تیسری مرتبہ میں نے وہی عرض کیا تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا یا سعد انی لأعطی الرجل، میں کبھی کسی خاص آدمی کو عطا کرتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، میں کسی کو دیتا ہوں عطا کرتا ہوں. دیکھو یہاں اعطی کا لفظ ہے، میں عطا کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کچھ عطا کرتے ہی نہیں. اب بخاری میں تو کئی جگہ وہ ہوتی ہیں. پہلی والی لائن میں گزرا ہے آتا، حضور نے عطا فرمایا، اور آخری لائن میں لأعطی، میں عطا کرتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں میں عطا کرتا ہوں. اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا بخاری ہی میں انما انا القاسم واللہ یعطی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں محمد ہی سب کو تقسیم کرتا ہوں. جس کو ملا انہی سے ملا. رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. تو حضور عطا فرماتے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں کسی کو دیتا ہوں، حالانکہ جس کو میں نہیں دیتا وہ زیادہ مجھے پسند ہوتا ہے. میں نے کسی کو نہیں دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا یا میں اسے مومن نہیں جانتا. ساتھ میں کسی کو دیتا ہوں تو کیوں دیتا ہوں؟ اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں نہ دینے کی وجہ سے کفر میں نہ لوٹ جائے، مرتد نہ ہو جائے. تو اس کی دل جوئی کے لیے میں اسے مال عطا کرتا ہوں. اور کسی کو نہیں دیتا کیونکہ میں اسے زیادہ محبوب رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو جو مجھ سے محبت سچی کرتا ہے وہ پھر کفر میں کبھی لوٹتا ہی نہیں، چاہے اسے دو چاہے اسے نہ دو. جو پکے سچے مسلمان ہیں تو ان کی بات تو نرالی ہے، انہیں عطا کرو تب بھی وہ میرے غلام ہی ہے، نہ عطا کرو تب بھی قیامت تک میرا ہی کلمہ پڑھنے والے. تو ہم غلاموں کا بھی یہی حال ہونا چاہیے، چاہے حضور کی بارگاہ سے ملے یا نہ ملے، ہم غلام ہیں تو مصطفیٰ کے غلام ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ دیا تو پھر شکوہ کرو میں ملا تھا کہ اللہ پاک کو نہیں ملے تو بہت تھے، امتحان تیرا مقصود تھا. شکوہ نہیں کرنا چاہیے. حضور سے عرض کیا حضرت سعد نے حضور آپ نے فلاں شخص کو نہیں دیا. تو حضرت سعد کو حضور نے فرمایا اے سعد میں کسی آدمی کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ وہ کفر میں نہ پلٹ جائے، جہنم کا راستہ اختیار نہ کر لے، اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے دیتا ہوں. اور دوسرے کو نہیں دیتا کیونکہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اس حدیث پاک میں بہت ساری چیزیں غور کرنے کی ہے. یہ بھی ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ حضور عطا فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے. حضور اگر عطا نہ فرماتے تو پھر حدیث پاک میں وارد ہی کیوں ہوتا؟ حضور کی عطا بہت عظیم ہے، بہت پیاری ہے، لاجواب ہے. ایک بڑھیا تھی، حضرت امام احمد سلیمان بن احمد طبرانی نے اپنی کتاب المعجم میں اس حدیث پاک کو روایت کیا. ایک بڑھیا تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا. تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں اس کو اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر تلاش کی جا رہی تھی اور وہ مل نہیں رہی تھی، اور اس بڑھیا کو خبر تھی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ مصر سے یوسف علیہ السلام کا لاش مبارک لے کر جائیں، مصر سے لے کر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کر رہے تھے، ایک بڑھیا کو خبر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس کو معلوم ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ کسی نے جواب تو نہیں دیا۔ تلاش بے سیار کے بعد ایک بڑھیا کا پتہ ملا، اس کو حاضر بارگاہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جی معلوم ہے۔ تو معلوم ہے تو بتاؤ۔ ایسے تھوڑی بتاؤں گی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے ایسے تھوڑی بتاؤں گی۔ کہا کہ کیسے بتاؤ گی؟ کہا کچھ لوں گی تب بتاؤں گی۔ بڑھیا کہتی ہے اے موسیٰ کچھ لوں گی تب بتاؤں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سوچا کہ دنیا مانگے گی، مال دولت، کچھ روپیے وغیرہ، پیسے، کھانے کی چیز، پہننے کی، ایسی کچھ مانگے گی ضرورت کی چیزیں۔ کہا ٹھیک ہے مانگ، تجھے دیا جائے گا، لیکن تم یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دے۔ کہا ٹھیک ہے مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مانگ۔ تو بڑھیا عرض کرتی ہے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک، بڑھیا تیرے لیے تو یہی بہتر تھا کہ تو جنت لے لے، میرا ساتھ چاہیے؟ تیرے لیے تو یہی بہت تھا کہ جنت مل جائے، میرا ساتھ چاہیے؟ جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، مشہور پیغمبروں میں سے موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں آتے، مقربین میں آتے۔ اور اولو العزم اتنے بڑے پیغمبر کے درجے اور ان کے مقام میں رہنا چاہتی ہے بڑھیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے تو یہی کافی تھا کہ تجھے جنت مل جائے، اور اس پر تو کہتی ہے کہ میرا مقام تجھے ملے، میرے ساتھ رہے۔ جلال فرمایا وہی نازل ہوئی، موسیٰ بڑھیا جو مانگ رہی ہے دے دو، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بڑھیا جو مانگ رہی ہے اسے دے دو، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو تو نے مانگا وہ تجھے عطا کیا، جو تو نے مانگا وہ تجھے عطا کیا، یعنی تجھے جنت بھی مل گئی، جنت میں میرا ساتھ بھی مل گیا۔ دیکھو کیسے عطا کرتے ہیں پیغمبر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا تھی۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، اس نے قبر بتا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے ملک شام، ہو گیا۔ حضور کا دور آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ آنے کے بعد میں عرض کرتا حضور میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مانگو۔ تو عرض کیا حضور مجھے سرخ اونٹ چاہیے۔ حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور مسکرائے، فرمایا تجھ سے تو بہتر موسیٰ کی بڑھیا تھی کہ جنت میں ان کی خدمت مانگی، تو مجھ سے مانگ بھی رہا ہے تو اونٹ مانگ رہا ہے۔ ارے آج اگر تو جنت میں میری خدمت بھی مانگتا تو تجھے عطا کر دیا جاتا، تجھ سے بہتر تو موسیٰ کی بڑھیا تھی، تو آج جنت میں میرا ساتھ بھی مانگتا تو عطا کر دیا جاتا۔ وہی ایک صحابی مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے حضور کی بارگاہ میں ہے، وضو کرا رہے تہجد کے لیے، حضور کو وضو ہو گیا تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہے، حضور جس کو چاہتے عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں
خوب سے خوب تر، بہتر سے بہتر حضور پر برستی ہیں، اور یہی سارا مال جمع ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ موقع غنیمت جانو، کچھ مانگ لو۔ صحابی نے زبان کھولی، عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مانگو۔ دیکھو جہاں بھی صحابہ نے مانگا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے صحابی اللہ سے مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، کبھی یہ نہیں فرمایا حضور نے۔ جہاں بھی صحیح حدیث میں مانگنے کا تذکرہ ہے وہاں حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ صحابیو تم تو شرک کر رہے ہو، نبی سے مانگتے ہو، خدا سے مانگنا چاہیے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جس نے جو مانگا وہ عطا فرما دیا، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ انما انا القاسم واللہ یؤتی، خزانے رحمت کے میں ہی لٹاتا ہوں، میرے ہی پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں اور میں ہی اسے تقسیم کیا کرتا ہوں۔ جسے مانگنا ہے میرے پاس آ جائے، میں اسے عطا کر دوں گا، میں اسے دے دوں گا۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ، یہ صحابی نے مانگا حضور میں یہ مانگتا ہوں کہ جیسے ابھی خدمت کا موقع زمین پہ مل رہا ہے، جنت میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہوں اور آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ تو حضور نے فرمایا ہوا ذاک لک، ہوا ذاک لک، حضور نے فرمایا یہ تجھے مل گیا، اور بھی کچھ او غیر ذالک، حضور نے فرمایا او غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کیا حضور اتنا ہی تو کافی ہے، اتنا ہی تو کافی ہے، اتنا کافی ہے انسان کی زندگی کے لیے، رکھ لے آقا اپنی نوکری کے لیے۔ تو حضور عطا فرماتے، اس حدیث پاک میں اعطا کا لفظ ہے، عطا کرنے کا لفظ ہے، اس پر سے دو واقعے مجھے یاد آئے تو میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، حضور کی عطا پر روک نہیں ہے، وہ خوب عطا فرماتے ہیں۔ سخاوت کا دریا نہیں کہیں گے ہم، سراپا سخاوت ہے حضور، سخاوت آپ ہی کے در سے ہے۔ تو مانگو اللہ کے رسول سے، تم مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، جب یزیدیوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا اور مسجد نبوی میں تالے لگائے تھے، کوئی نماز کو نہیں آ رہا تھا، تو ایک بزرگ وہاں جا کے چھپ گئے تھے، کیونکہ یزیدی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن ہو گئے تھے، اور ان کو جہاں پا رہے تھے قتل کر رہے تھے، ان کا خون حلال جان کر۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ بھی غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، وہ روضہ حضور کے پاس جا کے چھپ گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، بھوک زور سے لگی، تو جب بھوک زور سے لگی تو عرض کیا یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر روٹی مل جاتی حضور انتظام فرما دیتے۔ آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی تو دیکھا کہ کوئی آیا اور آ کر آپ کے ہاتھ میں روٹی رکھ گیا۔ یہ خواب کا معاملہ تھا، جیسے ہی آنکھ کھولا تو صحیح میں روٹی موجود پائی اپنے ہاتھوں میں۔ تو حضور کی بارگاہ میں مانگو، کیونکہ یہ اللہ ہی کی عطا سے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ کیا صحابہ مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان ہی تو تھے نا، ان سے بڑا کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ جب رسول سے مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ جب صحابہ کا مانگنا شرک نہیں ہے تو پھر غلامان صحابہ کا مانگنا کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ یہ صحیح احادیث کا نچوڑ ہے، اور یہ بخاری میں آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور آگے آئے گا صاف صاف لفظوں میں، وہ تمام چیزیں آئے گی جو اہل سنت کے معمولات میں سے، اہل سنت کے جو معمولات اور عقائد ہے وہ ساری بخاری میں موجود ہے، سارے کے سارے بخاری میں موجود ہے، ہر عقیدہ اہل سنت کا بخاری میں موجود ہے۔
لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، ایک ایک چیز واضح کرتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.